بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ مسجد اہل حدیث کو برکھیرنا کے قابل احترام اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیزوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے نماز کے احکام اور مسائل اور اسی طرح سے نماز کی اصل کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کا اعادہ کرنے کے لیے اور اسی طرح سے اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز سے متعلق احکام و مسائل پر گفتگو ہوگی اور نماز کا عملی طور پر جو طریقہ ہونا چاہیے سنت کے مطابق، اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ دین کا توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ اہم اور بنیادی موضوع ہے۔ نماز کے عنوان کو دیکھ کر بسا اوقات لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت کامن سی بات ہے، عام سی بات ہے، نماز کے بارے میں ورکشاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا نماز کے لیے اتنا لمبا پروگرام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو ہم لوگ سب جانتے ہی ہیں، عام مسائل ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ نماز جیسے سب سے زیادہ اہم موضوع توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لوگ دوسرے بہت سارے موضوعات میں کافی دلچسپی دکھاتے ہیں، عام طور پر کی بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کی توفیق ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، یہ سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ آپ کے اس پروگرام میں 100 سے زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کرایا ہے، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ الحمدللہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، نوجوان ساتھیوں کو، عزیزوں کو مطلب کافی شوق ہے، کافی لگن ہے، دلچسپی ہے کہ نماز جیسے اہم ترین موضوع پر ہمیں اچھی معلومات ہونی چاہیے، صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ دین کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں میں توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد ظاہر ہے کہ نماز کا مقام اور مرتبہ امت کے اندر مسلم، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی چیزیں بسا اوقات سننے میں آتی ہیں۔ عام طور پر نماز جیسے موضوع کو خطبات جمعہ میں یا اس کے موضوعات میں کم شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ماحول بنا لیا گیا ہے کہ اس طرح کے موضوعات تو کامن ہیں، عام سی باتیں ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے خطبہ جمعہ نہیں، بلکہ چلتے پھرتے بات ہو سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں، اسلاف امت کے جو نبی کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی میں نماز جیسی عبادت کو حقیقت میں زندگی میں برتا ہے۔ نماز انسان کی زندگی کا کتنا بڑا کام ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں نماز سے زیادہ اہم عملی طور پر کوئی کام نہیں ہے۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں ہر طرح سے کوتاہیاں ہیں. نماز پڑھنے میں کوتاہیاں ہیں، اس میں صحیح احکام و مسائل کا اہتمام کرنے میں کوتاہیاں ہیں، ایسے ہی پابندی کرنے میں کوتاہیاں ہیں، اس کے مسائل کو سیکھنے سکھانے میں کوتاہیاں ہیں. ہر اعتبار سے عام طور پر اس سلسلے میں عدم دلچسپی یا کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے، الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے آپ ذمہ داروں کو اس مسجد کے کہ آپ نے اس کا فیصلہ کیا اور نماز جیسے اہم ترین عنوان پر ورکشاپ رکھ کر کے اس کے اہم مسائل پر لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ آج کا پروگرام ترتیب دیا. میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کے شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور اس سلسلے میں مسلسل پیش رفت ہوتی رہنی چاہیے، مسلسل ہفتہ واری، 2 ہفتے پر، ماہانہ، مسلسل، کیونکہ مسجدوں کا کردار صرف 5 وقتہ نمازیں نہیں ہیں. مسجدوں کا رول جو ہے وہ اسلامی سماج کے اندر ایک آئیڈیل رول ہے. وہاں سے ایمان، وہاں سے عمل، وہاں سے عبادات، وہاں سے اخلاق، وہاں سے کردار، وہاں سے تجارت کے احکام و مسائل، وہاں سے نکاح طلاق کے احکام و مسائل، وہاں سے دنیا میں زندگی گزارنے کا جو نظم و ضبط ہوتا ہے اس کے احکام و مسائل. الغرض اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، زندگی کے تمام مسائل کا یہاں سے تعلیم کا، تربیت کے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو مسجد جو ہے بہت عظیم کردار رکھتی ہے سماج کے اندر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھنے کا کام کیا. آپ کی شام کہاں ہوگی، آپ کی صبح کہاں ہوگی، آپ کو آرام کہاں کرنا ہے، آپ کو کھانا کہاں کھانا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا. آپ داخل ہوئے تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی بنیاد رکھی. کیونکہ اسلامی سماج کی بنیاد اصل میں مسجد ہے، اور مسجد صرف 5 وقتہ نماز کرنے کے لیے نہیں ہے. انما بنیت لاقامت الصلاۃ ولذکر اللہ ولتلاوت القرآن. جب اس دیہاتی نے مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام تو کچھ تنبیہ کرنے لگے، ڈانٹنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ مت ڈانٹو، اسے پیشاب کر لینے دو. تہذیب نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، علم سے آدمی کورا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہوا تو اس کو بلا کر کے آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لم تبن لهذا. اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اس طرح کے کاموں کے لیے، گندگی کے لیے، قاذورات کے لیے نہیں بنائی گئی کہ آئے کوئی آدمی یہاں پر یعنی استنجا کرے، پخانہ کرے، پیشاب کرے، اس لیے نہیں بنائی گئی. وَإِنَّمَا بُنِيَتْ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَلِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. 3 الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا تھا. وہ 3 الفاظ مسجدوں کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. تو مساجد کے قیام کی جو بنیادی مقصد تو صلاۃ کا، 5 وقتہ صلوات اور جمعے کی نماز اور ایسے ہی ہے نا دیگر کا قیام کرنا، یہ پہلا مقصد ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ولی اقامت ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. ذکر سے مراد صرف اور صرف تسبیحات کو گننا نہیں ہے. ذکر دعوت، تعلیم، تربیت، قرآن، حدیث، سلف، صحابہ، اس پورے کو ذکر کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر گفتگو کرنا سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ کی شرک کی، اللہ کی ذات میں صفات میں توحید کے خلاف شرک کی مذمت کرنا سب سے بڑا ذکر ہے. سنتوں کو بیان کرنا سب سے بڑا ذکر ہے. بدعات کی تردید کرنا سب سے بڑا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایسے ہی دیگر چیزیں جو بھی کار خیر کی ہیں، تعلیم کی، تربیت کی، قرآن کی تربیت، سنت کی تربیت، جن کو علم نہیں ہے انہیں علم سکھانا، یہ مساجد کا عظیم الشان کردار ہے. اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، وہ تلاوت القرآن، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے. تو مساجد کا کردار بہت عظیم ہے. الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام ہے، اور اسی کی ایک کڑی ہے جو آج کے اس پروگرام میں کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں.
تو نماز ورکشاپ، نماز کے سلسلے میں لمبی مسائل پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی، اور آپ کے سامنے شیڈول ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ میں تھوڑی سی بات نماز کے سلسلے میں اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کی پابندی کس قدر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور نماز میں جو ہم کوتاہی کریں گے، سستی برتیں گے اگر، تو اس کا انجام کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے نماز کے بقیہ مسائل، نماز کے شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، یا ایسے ہی مثال کے طور پر اس کے مکروہات کیا ہیں وغیرہ پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور پھر نماز کا طریقہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ عصر کے پہلے جو سیشن ہے اس میں کچھ سوالات بھی آپ کی طرف سے نماز کے بارے میں جو آپ کرنا چاہیں گے، کچھ سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو نماز کے سلسلے میں ہمیں سب سے پہلی بات یہ جاننی ہے کہ یہ توحید کے بعد دوسرا سب سے بڑا رکن ہے۔ نماز کے بعد، توحید کے بعد، رسالت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے اقرار کے بعد، وہ اقامت الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز قائم کرنا۔ یہ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اسی لفظ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ عمارت قائم کرنا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو عمارت قائم ہو جاتی ہے تو ہر جگہ سے دکھائی دیتی ہے کہ نہیں دکھائی دیتی ہے؟ نماز ایسے قائم ہونی چاہیے، آپ بھی، میں بھی، فلاں بھی، عامر بھی، بکر بھی، سارے کے سارے نماز پڑھے۔ نماز ایک ایسا شعار دکھائی دے جیسے کوئی عمارت اور کوئی ٹاور دکھائی دیتا ہے۔ نماز کے قیام کا مطلب کیا ہے؟ میں پڑھوں آپ نہ پڑھے، آپ پڑھیں میں نہ پڑھوں، فلاں پڑھے فلاں نہ پڑھیں، ایسا نہیں۔ نماز قائم کرو، یعنی مسلسل پابندی کے ساتھ، وقت کی رعایت کے ساتھ، اور ساری نمازیں پورے اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، مرد حضرات مسجدوں کے اندر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نماز کو قائم کرنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو قائم کرنا اور پڑھنا دونوں میں فرق۔ ایک آدمی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے والا کہا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی جو ایسا کرتا ہے اس کو نماز قائم کرنے والا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ نماز کا قیام اس وقت ہوگا جب پورے طور پر نماز اپنی اصل شکل میں اسلامی سماج میں دکھائی دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید کے بعد اپنے بندوں پر جو سب سے بڑا فریضہ عائد کیا ہے وہ نماز کا قیام ہے۔ صلاۃ کہنا زیادہ بہتر ہے، نماز ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن صلاۃ ہی کا لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی صیام کا لفظ یا صوم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے روزے کے بدلے میں۔ ٹھیک ہے، صلاۃ کا جو معنی اللہ کے دین کے اندر ہے، جب نماز ہم بولتے ہیں تو وہی دماغ میں آتا ہے، وہی سمجھ کر کے بولتے ہیں، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ یہ قرآن کا ورڈ ہے، یہ سنت کا لفظ ہے، اس لیے ہم اسے ہی استعمال کریں۔ جیسے ہم حج استعمال کرتے ہیں، قرآن و سنت کے اندر آیا، زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں، قرآن و سنت کا لفظ ہے۔ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بجائے صلاۃ استعمال کریں، اور ایسے ہی روزے کے بجائے صوم یا صیام استعمال کریں۔ تو یہ عبادت کے الفاظ جو ہیں وہ اسی طرح سے استعمال کیے جائیں تو یہ زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ اس میں ایک خطرہ یہ رہتا ہے کہ نماز کہا گیا، اب یہ نماز عربی زبان کا لفظ تو ہے نہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہے، تو اس لفظ کو اور بھی لوگ استعمال کرتے ہوں گے اور کسی اور معنی بھی استعمال کرتے ہوں گے، تو کبھی کبھی اشتباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن صلاۃ کہنے کے بعد کوئی اشتباہ باقی نہیں رہے گا۔ روزہ کہنے سے ہو سکتا ہے اشتباہ ہو جائے، لیکن ہم صوم کہیں گے، صیام کہیں گے، تو اس سے مراد وہی شکل ہوگی جو دین اسلام کے اندر صوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، زیادہ بہتر ہے۔ تو صلاۃ کہیں اور صیام کہیں۔ بعض علماء ہمارے اس سلسلے میں اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ یعنی روزہ یا نماز کا استعمال کرنا درست نہیں سمجھتے۔ یقیناً یہ بہت زیادہ اہتمام کی بات ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا اہتمام چھوڑ دیا جائے اور ہم صلاۃ اور صیام کا لفظ کثرت سے استعمال کریں۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی۔ تو نماز جس کو ہم کہہ رہے ہیں
اس کے قیام کرنے کا حکم دیا گیا. قرآن کریم کی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ فرمایا ہے، نماز قائم کرو، صلاۃ پڑھو، یہ بھی آیا ہوا ہے. روایتوں میں صلاۃ پڑھنے کا یعنی نماز پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر دلیلوں میں قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کے نبی کے حدیثوں میں کیا آیا ہوا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، صلاۃ قائم کرنا. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بے شمار دلائل موجود ہیں. نماز کا موضوع، صلاۃ کا موضوع اتنا زیادہ غنی موضوع ہے، اتنی ساری تفصیلات ہیں. اکا دکا باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل کہنے والے کو سب سے پہلے صلاۃ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اقامت کی یعنی اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پابندی، محافظت، مداومت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاکم سنن الہدا وَإِنَّ الصَّلَاةَ من سنن الہدا حیث ینادى بہن. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں ہدایت کی سنتیں، ہدایت کے راستے عطا کیے ہیں. ہدایت کا راستہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے. اور ہدایت کے راستوں میں ایک چیز ہے صلاۃ کو ادا کرنا جوں اذان دی جائے، حیث ینادی بہن، جیسے ہی جس وقت نماز کی اذان ہو، صلاۃ کی اذان ہو، اسے ادا کیا جائے. یہ بھی ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے کہ مسلمان کیا کرے؟ مسلمان حیث ینادی بہن، جو ہی نماز کی اذان ہو اس کو ادا کیا جائے. اس کے بعد ایک بات بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں، اور بہت ہی مطلب کہہ لیجیے کہ عکاسی صحابہ کرام کے کی زندگی میں نماز کیسے ہوا کرتی تھی اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. کہتے ہیں وما يتخلف عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق. کہتے ہیں ہمارے دور میں نماز سے، صلاۃ سے کوئی پیچھے رہتا ہی نہیں تھا. اگر کوئی نماز سے پیچھے رہتا تھا تو وہ منافق ہوتا تھا، جس کا منافق ہونا سب کو معلوم ہوتا تھا. ورنہ منافق ہو نہ ہو، مومن ہو اور نماز کی، صلاۃ کی پابندی نہ کرے، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ما يتخلف عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق. نماز سے، صلاۃ سے وہی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی نماز کے اہتمام کے سلسلے میں کہ اگر کسی آدمی کی طبیعت خراب ہوتی، اس کی صحت کا مسئلہ ہوتا، تو یحادی بین رجلین، دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ لگا کر ٹیک کر کے مسجد میں لایا جاتا تھا. اتنا زیادہ اہتمام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں صلاۃ کا. تو ایک آدمی کی طبیعت ناساز ہے لیکن وہ کہتا تھا کہ بھئی چلو چلو، مجھے چلنے میں پریشانی ہے، میں دو لوگوں کے کاندھوں پر لد کر کے سہارا لے کر کے مسجد تک جاؤں گا، لیکن نماز کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہوں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے، ہدایت کی سنتیں مقرر فرمائی ہیں. ان میں سے ایک نماز بھی ہے، جیسے ہی اذان ہو اسے پڑھا جانا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیے یہ جو ہدایت کے راستے ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، یعنی سنت کا مطلب فرض کے مقابلے میں سنت نہیں، ہدایت کی سنتیں، یعنی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی جانب سے ہم بندوں تک
امت کے لوگوں تک اللہ کے فرائض پہنچائیں جو ہدایت کے راستے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کا استعمال کیا گیا ہے، آپ سمجھے کہاں استعمال کیا گیا؟ نماز کے مسئلے میں۔ نماز صلاۃ با جماعت مسجد میں ادا کرنا چاہیے مردوں کو، خواتین کے اوپر مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ ان کے لیے اجازت ہے، مسجد میں جگہ ہے، پردے کا انتظام ہے، طہارت وغیرہ کا انتظام ہے، راستہ سیف ہے، اور اگر وہ مسجد میں آنے کی اجازت گھر والوں سے مانگیں تو باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، اگر ان سے اجازت مانگتی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ کی بندیوں کو جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں مت روکو، اجازت دے دو، اجازت دے دو، اتنی سی بات۔ اور یہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، ان کے گھر مسجد کے مقابلے میں، ان کے گھر مسجد کے مقابلے میں نماز کے لیے بہتر ہیں، تو گھر بہتر ہے ان کے لیے، اجازت ہے اگر مسجد میں آنا چاہتی ہیں اور آنے کے لیے گھر والوں سے اجازت مانگیں اپنے گارجین سے، تو گھر والوں کو چاہیے کہ ان کو اجازت دے دیں تاکہ وہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے تو آ کے پڑھیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مردوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ مردوں کے لیے نماز با جماعت، ہم اپنے آفس میں نہ پڑھ لیں، اپنے گھروں میں نہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے یہاں وہاں وقت نکال دیتے ہیں ہم کبھی کبھی اور سوچتے ہیں پڑھ لیں گے آگے، نہیں صحیح ہے۔ کوشش کرتے ہیں، کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کو، صلاۃ کو، اگر کوئی صورت بنتی ہے تو ہم با جماعت مسجد میں نماز پڑھیں۔ اہتمام کا مسئلہ ہے، نماز پڑھنا، صلاۃ کا قائم کرنا، یہ دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نمازوں میں بے انتہا کوتاہی کرتی ہے، با جماعت تو چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھتی، کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کی نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ والذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ نماز سے کیا کرتے ہیں؟ غفلت برتتے، بے توجہی کرتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا نام ہے ویل، اور ویل کا معنی ہے، ایک معنی ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، یعنی جہنم کی دھمکی۔ اللہ کے کلام کے اندر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھنے والوں کے لیے، مصلیوں کے لیے۔ کس کے لیے ویل ہے؟ مصلیوں کے لیے ویل ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ جو پڑھتے ہیں لیکن غفلت برتتے ہیں، کبھی اہتمام کرتے ہیں، کبھی اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نماز بہت اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ اسی لیے جتنی تفصیل کسی عمل کے سلسلے میں اللہ کے کلام کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بیان کی گئی ہے، نماز کے بارے میں اتنی تفصیل دین کے کسی اور مسئلے کے بارے میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ کتاب الصلاۃ سب سے لمبی کتاب حدیث کی کتابوں کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے بعد سب سے اونچا مقام ہی اس کا ہے، اس لیے نماز کا اہتمام، صلاۃ کا قیام بے انتہا ضروری ہے۔ اب رہی بات وعیدوں کی، بہت ساری وعیدیں ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے وعیدیں، جو نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے وعیدیں۔ جو لوگ نماز پڑھنے میں سستی کوتاہی برتتے ہیں ان کے پیچھے اسباب کیا ہوتے ہیں، اسی اسباب کے اعتبار سے بھی وعیدیں۔ ایک آدمی کاروبار میں پھنسا ہوا، نماز نہیں پڑھا، تو کاروبار میں پھنس کر جو نماز نہیں پڑھتے، ڈیلے کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی وعید ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک آدمی سردار ہے، اونچا ہے، ذمہ دار ہے، کام میں بزی ہے، اونچا کام ہے،
اس لیے اس کو موقع نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا اس طرح سے اور جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان تمام شکلوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ ان کا حشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ بن خلف ہے کہ نہیں، ابی جہل اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ ہوگا. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اس کا حشر جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ ہوگا. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے، کیوں نام لیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نام لیے گئے ہیں سب اپنے اپنے الگ الگ مقام اور مرتبے کے مالک تھے. کوئی بادشاہ تھا، کوئی سردار تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی اور کچھ تھا، اور اپنے اپنے ان کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے. سب کفار کے نام ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے اپنے ان مناصب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بغاوت کی. ہم اگر نماز کے معاملے میں اسی طرح کی وجوہات کی وجہ سے اگر غفلت سستی برتتے ہیں تو ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیو، عمل کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، عملی کام ہے یہ، لیکن نماز سے بڑھ کر کے کوئی اونچا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے. انسان جب مر جائے گا، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت میں، انسان کی جب موت ہو جائے گی اور اس کے پاس منکر نکیر آئیں گی، ٹھیک ہے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک عذاب کا فرشتہ ہے اور ایک رحمت کا فرشتہ ہے. ایک عذاب کا فرشتہ، ایک رحمت کا فرشتہ حاضر ہوں گے، انسان کے سر کی طرف آئیں گے، انسان کے سر کی طرف. تو انسان کی نیکیاں اسے کس طرح سے بچائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. عام طور پر یہ بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے نا، ایک طرف امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کے عقیدے کا مطلب بگاڑ ہے، انحراف ہے نا، شرک ہے، بدعت ہے، قبر پرستی ہے وغیرہ. دوسرا طبقہ جن کے عقیدے صحیح سالم ہے لیکن عمل کے معاملے میں ان کے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے. تو اب یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر عمل کے مسئلے میں کوتاہی ہم برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو صحیح سالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے. وہ بگاڑ اس طرح سے ہے کہ گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کی کوتاہیوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اور یہ کیا ہے؟ ارجاء ہے. ارجاء کی ایک شکل ہے کہ انسان سمجھے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، بس اس کی فکر کرو، عمل وغیرہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب عقیدہ صحیح رہے گا تب تو اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا عمل کی کوتاہیوں. یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ عمل صالح شرط ہے جنت کے لیے. اور عمل صالح کی فہرست میں سب سے پہلے یہ صلاۃ کی عبادت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم عبادت کلمہ توحید کے بعد. تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک طبقہ عقیدے کے فساد کے ساتھ عمل میں بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم اپنے بیچ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی سلامتی، توحید، ایمان، شرک سے ہم دور ہے کہ نہیں، لیکن عمل کے معاملے میں کوتاہیاں. تو عملی کوتاہی بڑی خطرناک چیز ہے اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے یہ اعمال کس قدر قیمتی ہیں. خیر حدیث لمبی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ عذاب کا سر کی طرف سے آئے گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی. تقول الصلاۃ، نماز کہے گی ما قبلنا من سبیل، ہماری طرف تو نہیں آنا، ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں تمہارے پاس. کیونکہ بندہ نمازی، بندہ اللہ کا یہ کیسا ہے؟ نماز کا پابند ہے، اس لیے تمہیں ادھر آنے کی گنجائش نہیں. اس کے بعد جب عذاب کا فرشتہ گھوم کر کے بائیں طرف آئے گا، دائیں طرف آئے گا، روزہ کھڑا ہو جائے. ما قبلک من سبیل، ما قبلنا من سبیل، ہماری طرف کوئی راستہ نہیں. روزے دار ہے، صوم ادا کرنے والا ہے، ادھر سے زکوٰۃ بائیں طرف. اور اللہ کے نبی نے پیر کی طرف فرمایا امر بالمعروف، صدقہ، صلۃ الارحام، نیکیاں چھوٹی چھوٹی،
یہ ساری چیزیں روکیں گی فرشتے کو آنے سے، ادھر آنے کی گنجائش نہیں ہے، راستہ بند ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ تمام اعمال صالحہ کا انجام دینے والا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان کی بات کریں، ہم توحید کی بات کریں اور توحید کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہی عمل کو ہلکا دکھانے کی کوشش کریں، عمل کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک عام بلوہ ہے میرے بھائیوں کہ عقیدے کی صحت کافی ہے، عمل کی کوتاہیوں سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ بالکل سب سے اہم ہے، سب سے بلند ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ عقیدہ بالکل پہلے نمبر پر ہی عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کی اصلاح جڑ کی اصلاح ہے، فاؤنڈیشن کی اصلاح ہے۔ اگر فاؤنڈیشن درست نہ ہو تو انسان کے اعمال ایسے بھی قبول نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لیں اور اسی کی بات کریں، عمل میں کوتاہیوں کا راستہ پکڑ لیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عمل کی کوتاہیوں کو ہم دور کریں۔ یقیناً ہمیں اپنے بارے میں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم یقیناً عمل میں کوتاہی کا شکار ہیں، عمل میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ ہماری نمازیں اذان سن کر کے نہیں ہوتی ہیں، ہماری نمازیں جماعت کے قائم ہونے کے سیکنڈ کو دیکھ کر کے ہوتی ہیں۔ اذان سن کر کے ہم آتے ہیں نماز کے لیے؟ عام طور پر نہیں، اذان سن کر کے نہیں آتے ہیں۔ ہمیں ٹائم معلوم ہے کہ کتنے بجے کے کتنے منٹ پر جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور ہم وہ بھی آخری سیکنڈ پر پہنچتے ہیں، آخری سیکنڈ پر۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ بھئی کیا فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا حیث ینادی بہن، جب اذان ہو جائے، پکارا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا تو حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو معاف فرمائے، ہماری بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آگے چل کر کے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ 10 آیتیں، 11 آیتوں میں 11ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 10ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، شروع میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور پھر بیان کرتے کرتے اللہ نے 10ویں آیت میں فرمایا اولئک یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے، جہنم کے نہیں، جنت کے وارث ہوں گے، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، کامیابی سے اعلان کیا گیا اور انجام جنت بتلایا گیا، ان میں سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور انہی 10 آیتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کا دوبارہ تذکرہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دونوں باتیں اکٹھا ہو گئی، وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور نماز کے اندر کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو نماز کی وقت کی پابندی، ٹائم ٹیبل سے نماز میں باقاعدہ حاضر ہونا، 5 وقتہ نماز ادا کرنا، اور نماز جو ادا کرنا ہے وہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کی تعیین کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز کی فرضیت کیسے ہوئی؟ ایسے نہیں بھی نماز فرض ہے جب جو جیسے چاہے اپنی آسانی سے پڑھ لے، نہیں، موقوت، کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ فرض ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اول وقت یہ ہے، آخر وقت یہ ہے، الوقت ما بین الوقتین، ان دونوں کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جماعت کا قیام جب مسجدوں کے اندر ہو تو باجماعت ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی بے انتہا خطرناک ہے۔ حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے یا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا یا کافر نہیں ہوا، باقی ہے ابھی مسلمان، اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنی تاکید ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے کہ نماز کا مسئلہ، صلاۃ کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو چھوڑ دینے والے کے بارے میں علماء کا، یہاں تک کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔
ہمیں اتنا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے چھوڑنے پر کفر کا مسئلہ آتا ہے، یعنی کفر کا خطرہ ہے، اور علماء کیا کر سکتے ہیں؟ اہل علم کے سامنے تو دلائل ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہیں، وہ ایک دم صاف صاف کہتی ہیں کہ بے نماز چھوڑنے والا آدمی مسلمان باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے علماء یہ بات کہتے ہیں، اور کم از کم ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ آیتیں حدیثیں وعید کے لیے بھی ہیں، دھمکی کے لیے بھی ہیں، شدت کے لیے ہیں، کہ تاکید کے لیے ہیں کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، تو کم از کم اتنا تو ہم سمجھیں کہ بے نماز کو ڈیلے کرنا، اسے ضائع کرنا یا نہ پڑھنا، کبھی چار ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، کوئی 3 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، کوئی کبھی زیادہ کبھی کم پڑھتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے، بعض لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز اپنے ٹائم سے 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں، تو جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، نقرہ نقرۃ الغراب، کوے کے ٹھونگ مارنے کی طرح سے 2-4 منٹ میں پڑھ کر کے، اور پھر اس کے بعد ریڈی ہو کر کے آفس جا رہا ہے، کوئی ڈیوٹی جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کلاس جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، مثال کے طور پر۔ تو اس طرح سے نماز کا جو معاملہ ہے بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ نماز کے سلسلے میں بہرحال زیادہ بات نہ کرتے ہوئے، نماز کے سلسلے میں ہمیں آپ سے یہ گفتگو کرنی ہے کہ نماز کے شرائط کیا کیا ہیں، نماز کے واجبات اور فرائض کیا کیا ہیں، اور ایسے ہی نماز کے سنن کیا ہیں، اور نماز کے مکروہات اور منکرات کیا کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے بات ذکر کرنی ہے۔ اور میں بالترتیب آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کس کو کہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ نماز میں شرطیں کیا کیا ہیں، شرائط نماز، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے حقیقت میں اس طرح سے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم اس طرح گفتگو نہیں کرتے، یہ فقہ کی کتابوں میں یا جو فقہ کی کتابیں ہی ہیں وہ، لیکن ذرا سا علمی انداز میں، یعنی مسلکی حیثیت سے نہیں، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، سلف کے اقوال، یعنی باقاعدہ فقہ سنت کے اعتبار سے، مسلکی نہیں بلکہ سنت کے فقہ کے مطابق لکھی گئی جو کتابیں ہیں، اس میں اس بات کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز کی کتنی شرطیں، 10 شرطیں ہیں، 9 شرطیں ہیں، ہے نا، فرائض اتنے ہیں، سنتیں اتنی ہیں، مکروہات اتنے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے بھی پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف وہ گرانے کے لیے نہ ہو، اس کی دلیلوں کا بھی پتہ ہو، یہ چیز شرط ہے تو کیوں شرط ہے، یہ چیز واجب ہے تو کیوں واجب ہے، یہ چیز سنت ہے تو کیوں سنت ہے، اور شرط کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، اور ایسے ہی مستحبات کسے کہتے ہیں۔ اب شرط جیسے آئی بات، شرط کسے کہتے ہیں؟ تو شرط کا جو لفظ ہے عربی زبان کا ہی لفظ ہے، شرط کی جمع اشراط آتی ہے، اصل میں اس کے لٹریری مطلب ہوتے ہیں نشانی۔ شرط کا مطلب کیا ہے؟ نشانی کے ہوتے ہیں، اسی لیے اشراط الساعہ کہتے ہیں۔ اشراط الساعہ قیامت کی نشانیاں، اشراط الساعہ قیامت کی نشانی۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا فقد جاء اشراطها، فقد جاء اشراطها، قیامت نہیں آئی ہے، آنے والی ہے، لیکن قیامت کی بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں۔ تو شرط کے لفظی معنی تو نشانی کے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان کے بعد جب یہ لفظ، اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نماز کی شرطیں، تو اب تو یہ عبادت کے اندر استعمال ہو رہا ہے، یہ ورڈ ایک عبادت سے اٹیچ ہو کر کے استعمال ہو رہا ہے۔ نماز کی شرطیں، شرط کا معنی نہیں بلکہ نماز کی شرط کا معنی کیا ہے؟ نماز کی شرط کا معنی یہ ہوتا ہے، شرط اسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے کوئی کام نہ ہو۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو اس پر ڈیپینڈ کوئی دوسری چیز نہیں پائی جائے گی، اور اگر وہ چیز پائی جائے تو وہ چیز پائی بھی جا سکتی ہے، نہیں بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو پھر وہ چیز، جو چیز موقوف ہے، اس پر نہیں پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھیں، صلاۃ کے لیے پاکی شرط ہے۔ صلاۃ کے لیے کیا ہے؟ پاکی شرط۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم الا بطہور، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا مگر پاکی کے ذریعے سے، یعنی پاکی شرط ہے، وضو شرط ہے، مکمل پاکی، نہ آدمی کو غسل کی ضرورت ہو اور نہ انسان کو وضو کی ضرورت ہو، پورے طور پر پاک ہو، کمپلیٹ پاکی، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا۔
اب ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے. اب وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وضو اگر پایا جائے، وضو اگر نہ پایا جائے تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی. وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. ایک آدمی آیا، اللہ اکبر اس نے کہا، ہاتھ باندھا اور کھڑا ہو گیا اور اس نے تلاوت کی، اس کے بعد رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اٹھا اور اس کے بعد دوسری رکعت پڑھا، سلام پھیرا، سب کچھ کیا، لیکن بے وضو تھا. بے وضو تھا، وضو نہیں تھا، وضو ٹوٹا ہوا تھا. نماز ہوگی اس کی؟ سارے کام تو کیا اس نے، سارے کام کیا اس نے، اعوذ باللہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کے سارے کام کیے ہیں، لیکن نماز اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرط نہیں ہے. وضو شرط ہے اور شرط موجود نہیں ہے اس کی نماز کے اندر. تو اب نماز تو کام ہے، لیکن اس نماز کے لیے ایک شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو شرط اسے کہتے ہیں جس کے نہ پائے جانے سے وہ چیز نہ پائی جائے. تو وضو شرط ہے، وضو نہیں پائی جائے، نہیں پایا جائے اگر، تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی. وضو نہ ہوگا تو نماز کا وجود نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی نے وضو کیا ہے تو کیا نماز ہونا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے آدمی وضو کر لے لیکن نماز کا بھی ٹائم نہ ہو، یا ٹائم ہو، باوضو ہے آدمی لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن یہ طے ہے کہ اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو شرط اسے کہتے ہیں جس کے نہ پائے جانے سے کوئی چیز نہ پائی جائے. اس شرط کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کئی ایک شرطیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ٹائم مقرر کیا گیا ہے، کم از کم شرط والی چیزیں آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد بقیہ چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. پہلی شرط کیا ہے نماز کے لیے؟ اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے. گھروں کے اندر بہت سارے خادم کام کرتے ہیں، بہت ساری خادمائیں کام کرتی ہیں. کسی گھر کے اندر 10 سال 20 سال سے کوئی ورکر ہوتا ہے، کوئی معاون ہوتا ہے مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں؟ اور مسلمان گھرانے کے اندر رہتے ہے نا، دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، روزہ رکھ رہے ہیں، افطار ہو رہا ہے، سحری کر رہے ہیں وغیرہ، تو دیکھتے دیکھتے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا، صرف روزہ رکھنے سے نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ پہلے اسلام قبول کرے. اسلام کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو سمجھنے کے بعد زبان سے کہنا، دل سے یقین کرنا اور تب نماز پڑھنا. تو یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اتنے سالوں سے فلاں خادم ہے، فلاں خادمہ ہے، فلاں آدمی کے گھر کے اندر ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہے. اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ضروری ہے کہ اس کو پہلے اسلام کی تعلیم دو. دیکھا دیکھی کرنے کا نام نماز نہیں ہے، دیکھا دیکھی کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام اپنے اصولوں کے ساتھ جب آئے گا تو اپنا وجود رکھے گا، اور اصولوں کے ساتھ نہیں آئے گا تو یہ چیز جذبات کی نہیں ہے بلکہ یہ اصولوں کی ہے. تو ضروری ہے کہ نماز، اسلام کے بغیر نماز نہیں ہو سکتا. اسلام، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو دعوت کے کام کے لیے بھیجا، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا پہلے تم کس کی دعوت دو گے؟ پہلے اسلام کی دعوت دو گے، گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ اقرار کر لیں، مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سچا اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تم آگے اگلے اسٹیپ میں کیا بتاؤ گے؟ دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. اگر وہ ترتیب الٹ دیتے تو پہلے نماز کی تعلیم دے دیں اور کہے کہ نماز پہلے پڑھنا شروع کر دے گا تو مسلمان بھی ہو جائے گا، تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. ایمان کی اصلاح کرنا ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے. پہلے توحید سلامت ہو جائے، محفوظ ہو جائے شرک سے، کفر سے، خالص ایمان ہو جائے، اس کے بعد نماز. تو نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ نماز کے لیے اور دیگر ساری عبادات کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے. اسلام کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اب اس کی دلیلیں موجود ہیں یہاں پر کہ بغیر اسلام کے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی حدیثیں ہیں اور اللہ کے کلام کی آیتیں بھی. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو لوگ ایمان کے بغیر نیکیاں کر رہے ہیں، جو لوگ شرک کے ساتھ ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، ہم ان کی نیکیوں کو دھول کے گرد کی طرح سے اڑا دیں گے. جتنا عمل کیا ہوگا نا شرک کرنے والوں نے، کفر کرنے والوں نے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہباء منصورا، اس کو
گرد و غبار کی طرح سے بنا دیں گے، یعنی کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیکیوں کی نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ عقل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ عقل ضروری ہے۔ عقل کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر عقل کے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی مکلف ہی نہیں ہے وہ۔ تو عقل ضروری، یہ شرائط ہے سب، یہ سب کیا ہے؟ شرائط ہیں۔ شرط کی جمع ہے شرط، شروط، شرائط، یعنی جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسی عقل کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ 3 لوگ ہیں نا۔ اس سے پہلا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن المجنون حتی یفیق، ایک پاگل آدمی یہاں تک کہ اس کا جنون، پاگل پنی ختم ہو جائے اور وہ عقل مند ہو جائے، ہے نا۔ دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، اور بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے؟ 3 قسم کے لوگ۔ تو دوسری چیز معلوم کیا پڑی کہ اس سے مراد عقل ہے، عقل بھی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تمییز۔ تمییز کسے کہتے ہیں؟ بھئی بالغ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن بچہ ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز کس عمر میں پڑھ سکتا ہے؟ کیا 2 سال کا بچہ جو ماں باپ کے ساتھ جھکتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے، کیا اس کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کو تمیز ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، وہ فرق نہیں کر پاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، بس وہ دیکھا دیکھی کر رہا ہے۔ لیکن ایک بچہ جو کم از کم بڑے ہو کر کے 7 سال کا ہو جاتا ہے، کم سے کم 7 سال کا، تو وہ تمیز، ممیز ہو جاتا ہے، یعنی چیزوں کو جاننے لگتا ہے، آپ جب بتائیں تو سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کو تمیز کہا جا سکتا ہے، اسی کو تمیز کہا جاتا ہے جب وہ اچھائی برائی، جو بات آپ کہیں اس کو سمجھ جائے، جس چیز سے منع کر دیں وہ سمجھ جائے کہ ہاں اس سے منع کرنے کے لیے، ہمیں رکنے کے لیے کہا جا رہا، اسی کو کہتے ہیں سن تمییز، یعنی پہچان کرنے کی عمر شروع ہو چکی ہے، پہچان کرنے کی عمر شروع ہو چکی ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تمیز ہو۔ اس کی شرط، جس کی حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال مقرر کی ہے، 7 سال مقرر کی ہے۔ اذا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ 7 سال کی عمر اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ تمیز کرنے لگتا ہے، تمیز کرنے لگتا ہے، یعنی آپ کوئی بات بولیں تو سنتا ہے، سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمیز کی عمر۔ بالغ نہیں ہوا ابھی، بلوغت کی عمر تو بعد میں آئے گی، ہے نا، وہ 14 سال 15 سال کی عمر کے بعد بالغ ہوتا ہے، مطلب شریعت کے اندر 15 سال کی عمر بلوغت کی طے کی گئی ہے۔ اگر اس سے پہلے بالغ ہونے کی کوئی نشانی اگر ظاہر ہوتی ہے تو بالغ مانا جائے گا، لیکن اگر کوئی اور نشانی ظاہر نہیں ہوتی ہے بالغ ہونے کی تو ایج کے حساب سے 15 سال کا ہوتے ہی اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اور شریعت کے سارے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے، فرض ہو جائیں گے۔ اب بچوں کا مسئلہ بھی آپ دیکھیے، اللہ کے نبی نے تمیز کی عمر پر فرض نہیں ہوتی ہے نماز، لیکن نماز ہونے کے لیے تمیز کی عمر ہونا ضروری ہے۔ نماز کاؤنٹ ہونے کے لیے، نماز گنے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر تمیز کی عمر ہو، 7 سال کی عمر کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، تو یہ شرط ہے، اس کے بغیر، اس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اس کی شماری نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پورے طور پر حدث سے پاک ہو۔ حدث مطلب ناپاکی، حدث کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں ناپاکی۔ حدث بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ تو بڑا حدث ہونا چاہیے جس میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نہ چھوٹا حدث ہونا چاہیے جس میں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پورے طور پر حدث اکبر اور اصغر، بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی، سب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو تم باوضو ہو جاؤ، اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو کہنیے تک دھلو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اپنے سر کا مزے کرو، اپنے پیروں کو دھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، تم میں سے کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو کر کے پورے طور پر پاکی حاصل نہ کر لے۔ تو حدث سے پاک ہونا شرط ہے، حدث سے پاک ہونا شرط ہے۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ پانچویں شرط ہمارے سامنے ہے، ناپاکی دور ہونا چاہیے۔ ناپاکی دور کس کس چیز سے؟ جسم سے ایک ہو گئی بات حدث کی۔ حدث مطلب انسان پاخانہ کرنے کے لیے گیا، ٹوائلٹ کرنے کے لیے گیا، تو یہ تو اس کی اپنی زندگی کا حصہ ہے نا، اس سے آدمی کو کیا کرنا ہے؟ پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، کوئی ناپاکی لگ جائے، اس سے پاک ہونا چاہیے۔ تین چیزوں کو، جسم کو، کپڑے کو اور جگہ کو۔ جسم کو، لباس کو اور ایسے ہی جگہ کو، تینوں چیزوں کو پاک کرنا، گندگی کو زائل کرنا، نجاست کو، ناپاکی کو دور کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے انسان کی نماز ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے، جسم اور ایسے ہی کپڑا اور ایسے ہی جگہ۔ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ناپاکی والی ہے تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا پاک ہے لیکن جگہ پاک نہیں، جگہ پاک ہے مگر کپڑا پاک نہیں، دونوں پاک ہے تو جسم پاک نہیں، ہے نا۔ تینوں جگہوں سے ناپاکی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب حدیثیں تفصیل سے موجود ہیں، شاید اس کا وقت نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں۔ چھٹی شرط کیا ہے نماز کے لیے؟ ستر پوشی ہونی چاہیے۔ ستر پوشی یعنی جسم پر کپڑا لباس ہونا چاہیے۔ ستر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک، یہ تو ستر ہے کس کا؟ مرد کا۔ خاتون کے لیے پورا جسم ستر ہے، پورا جسم کیا ہے؟ ستر ہے، پردہ ہے، پورے جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے خاتون کو، کوئی استثناء نہیں ہے اس کے اندر، سوائے استرار کے۔ استرار کا مطلب راستہ چلنے کے لیے آنکھ سے راستہ دیکھنا ہے تو اتنے کے لیے وہ اپنی آنکھ کو کھولے گی جتنے سے راستہ دیکھ سکے۔ یہی ہے خلاصہ اس مسئلے کا۔ بہرحال ستر پوشی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ ستر کے مسئلے میں ایک بات خالی آپ سے ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ستر صرف جسم ڈھانکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم کو ایسے ڈھانکنا ضروری ہے کہ ڈھانکنے کے بعد بھی کھلا نہ رہے۔ یعنی لباس آدمی نے پہنا ہوا ہے، ڈھانکا ہوا ہے، لیکن چست اتنا زیادہ ہے کہ جسم کے اونچ نیچ نظر آ رہے ہیں۔ غلط، منع ہے ایسا کرنا۔ یا اتنا کپڑا شفاف اور باریک ہے کہ آدمی نے کپڑا پہنا ہوا، اس کے باوجود بھی جسم کیا ہو رہا ہے؟ جسم کا حصہ جھلک رہا ہے، تو بھی اسی حکم کے اندر ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ سب چیزیں بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ آدمی ایک دم فٹ پہنتا ہے تو بھی سمجھ لیجیے کہ ستر کم ہے، اس کا ستر پوشی نہیں ہے صحیح معنوں میں جس طرح سے ہونی چاہیے، عیب ہے، خلل ہے۔ اور ہم کو آپ کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے، کبھی آپ نماز کہیں پڑھیں اور سامنے نماز پڑھنے والا آدمی اگر اس طرح سے کپڑا پہنتا ہو جو چست ہو یا بہت زیادہ شفاف ہو، باریک ہو، تو آپ سوچیے کہ نماز میں کتنا خلل ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کو، ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ یہ بھی ستر پوشی یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ چھٹا آپ کے سامنے چھٹی شرط۔ ساتویں شرط کیا ہے نماز کے ہونے کے لیے؟ نماز کا ٹائم ہونا ضروری ہے۔ نماز کا ٹائم انٹر ہو جائے تو ہی نماز ہو سکتی ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 مرتبہ تشریف لائے تھے، 2 مرتبہ۔ ایک بار آئے تو آپ نے نماز کے اول وقت میں، صلاۃ کے اول وقت میں نماز پڑھا کر کے بتلایا۔ جبریل امین تشریف لائے تو آپ نے ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا اور چلے گئے۔ دوبارہ آئے تو 5 نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے بعد چلے گئے۔ جانے سے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ الوقت ما بین الوقتین، وقت نماز کا ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ نماز کا وقت کہاں ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ یعنی جو پہلی بار میں آیا تھا وہ نماز کا اسٹارٹ وقت تھا، اور دوسری مرتبہ میں آیا ہوں تو نماز کا
آخری وقت ہے، ان دونوں کے بیچ میں جب بھی نماز پڑھ لی جائے گی تو نماز ادا ہو جائے گی، ادا، قضا نہیں ہوگی، ادا مانی جائے گی۔ اب یہ تو بات ہو گئی، اول اور آخر وقت کے بیچ میں جب بھی ہم پڑھیں گے ہماری نماز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو افضل اور بہتر ہے پہلے وقت میں پڑھا جائے، لیکن اگر پورے پیریڈ میں یعنی اول اور آخر کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے تو جائز ہے، الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اہتمام اول کا ہونا چاہیے، اہتمام اول کا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ فضیلت والا وقت اول وقت ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی بات، یہ 7ویں شرط ہے۔ ایسے ہی نماز کے لیے 8ویں شرط، اور اس کے بعد نماز کے سارے وقت بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے یہاں ابھی نہیں رکھوں گا، صرف یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ شرائط کیا کیا ہیں۔ 7ویں شرط کے بعد ہمارے سامنے جو 8ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہونا چاہیے۔ قبلہ رو ہونا، ایک آدمی سارے کام کر رہا ہے، پاکی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قبلے کی طرف اس کا چہرہ نہیں، نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اختیار کی بات چل رہی ہے، اختیار کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی پرابلم نہیں ہے، جب کوئی مجبوری نہیں ہے، نارمل حالات ہیں، اچھے حالات ہیں، لیکن اگر مجبوری ہے تو معاملہ ایک الگ ہوگا، تو قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، الا ہے کہ کوئی اضطراری مسئلہ، مجبوری کا مسئلہ۔ ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، رات کا ٹائم تھا، کوئی بتانے والا نہیں جس سے پوچھے اور کوئی بتا دے کہ ہاں بھائی قبلہ کون سا ہے۔ آدمی نے قیاس لگایا، اندازہ لگایا، اپنی عقل کا کوشش کر کے استعمال کیا اور کوشش کر کے کسی کی طرف، کسی سمت کی طرف نماز پڑھ لیا، کسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیا، اور صبح ہوئی تو پتا چلا کہ یار نماز تو جب میں نے رات میں پڑھا تھا وہ تو قبلے کے علاوہ کی طرف پڑھا تھا میں نے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ؟ ایسی صورت میں وہ اس نماز کو بے نہ کرے گا، یعنی اس کی نماز ہو جائے گی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کوشش کی جو اس کے بس میں تھا۔ اگر کوشش نہ کرتا، جیسے تیسے پڑھ لیتا تو اس کو نماز دہرانا پڑتا، لیکن اس نے کوشش کی، جو ممکن تھا اس نے کیا اور نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن عام حالات میں قبلے کی طرف ضروری ہے کہ قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھے۔ اب اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ تو مکہ میں ہے، خانہ کعبہ، تو جو لوگ بالکل سامنے ہیں وہ بالکل عین کعبہ کی طرف چہرہ کریں گے، جو لوگ اور دور ہیں وہ کعبہ کے سمت کی طرف کریں گے، اور ہم لوگ جو بہت زیادہ دور ہیں، 3000 4000 5000 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پر یا اور زیادہ دوری ہے، تو صرف اس ڈائریکشن کی طرف چہرہ کر لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اس طرف ہے کعبہ، ادھر نہیں ہے، بس ادھر ہے، ہو جائے گی نماز۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین المشرق والمغربی قبلہ، مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قبلہ ہے۔ دور والوں کے لیے کہا اللہ کے نبی نے، کیونکہ اتنا زیادہ باریکی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا ممکن نہیں تھا۔ خیر، ایسے ہی یہ ہو گئی بات 8ویں مسئلے کی، 8ویں شرط کی۔ 9ویں جو شرط ہے، اور یہ آخری شرط ہے، 9ویں شرط یا آخری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں تو نیت ہونی چاہیے۔ بغیر نیت کے عبادت نہیں ہوگی۔ وہی کام ہم کریں گے، اگر نیت ہوگی دل کے اندر تو عبادت بن جائے گی، اور اگر نیت نہیں ہوگی تو عادت بن جائے گی۔ ہم آ جائیں جیسے وضو کرنے والا اپنے منہ سے لے کر، ہاتھ سے لے کر کے منہ، اور اس کے بعد ہے نا پیروں کو دھوتا ہے، سب کچھ کر لے، لیکن اس کے دل میں نیت نہ ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، مجھے اس سے نماز پڑھنا ہے، تو وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آئے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس کے دل کے اندر عبادت کی نیت نہ ہو، اس کی صلاۃ نہیں مانی جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ وہ صرف کیا ہوگا؟ وہ صرف اٹھنا بیٹھنا ورزش کرنے جیسی کیفیت ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے ہمیں نیت، اللہ کے نبی کی حدیث ہم جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کے ہونے نہ ہونے کا، یعنی صحیح ہونے صحیح نہ ہونے کا دار و مدار، اور اعمال کے قبول ہونے نہ ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو عمل کی صحت عدم صحت بھی، اور قبولیت اور عدم قبولیت بھی، دونوں کس پر ڈیپینڈ ہے؟ نیت پر ہی ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی اعتبار سے انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور مقبول ہوگا یا مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ 9 شرطیں ہیں نماز کے لیے، 9 شرطیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔